رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شيء اثقل في الميزان في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء رواه الترمذی۔ عزیزان محترم، بزرگوں، دوستوں، مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور ایک حدیث پاک پیش کی جس میں قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یہ ہے جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگی وہ زمین میں رہے گی، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مومن کے میزان عمل میں، عمل کے ترازو میں کل قیامت کے دن اچھے اخلاق سے کوئی بہتر چیز نہیں ہوگی، اور حق تعالی شانہ ایسے آدمی سے بغض رکھتے ہیں جو فحش گو ہو، جس کی زبان برابر نہ ہو، اخلاق برابر نہ ہو، کردار کے اعتبار سے برابر نہ ہو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ دیکھیے، کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت جیسا ہو اس کے مطابق لوگ اس کے ساتھ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کو پانی بھی پلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ایسے ہی اگر انسان کے اندر دعوت کا جو کام ہوتا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے پہلے جو جتنے بھی انبیاء تھے، انہوں نے اپنی قوم کو جب دعوت دی ہے تو کہیں تلوار کے یا زور بازو سے نہیں دی، اپنے اخلاق سے دی، اپنے اخلاق پیش کیے۔ انبیاء علیہ السلام نے، کئی نبیوں نے کہا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُم مِّنْ عُمُرِكُمْ سِنِينَ، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُم مِّنْ عُمْرِي سِنِينَ، کہ کئی سال تمہارے درمیان میں رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو لوگ کہنے تو لگے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ ایسے ہیں کہ لوگوں کو ان کی باتوں کے ذریعے پھنسا دیتے ہیں، لیکن آپ کو آپ کی نبوت سے پہلے کے حالات اور نبوت کے بعد کے حالات بھی دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے۔ کسی نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا، ہر ایک نے آپ کو امانت دار کہا، صادق الوعد الامین آپ کو کہا، آپ سچے وعدے والے تھے، امانت دار تھے۔ کسی نے بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہا کہ آپ کی دعوت جھوٹی ہے، آپ جھوٹے ہیں، اس لیے نہیں کہا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امانت کا حال یہ تھا کہ ایک طرف مشرکین آپ کے جان کے دشمن ہیں، آپ کے جان لینے کے مشورے ہو رہے ہیں، اور مشرکین آپ کے دروازے کے پر کھڑے ہیں رات، اور آپ کو انہوں نے یہ طے کیا، شیطان نے انسان کی شکل میں آ کر
ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم اب تو ان کا حال یہی ہو سکتا ہے، اگر ان سے تمہیں نجات پانی ہے نعوذ باللہ، تو تم ہر خاندان کے ایک آدمی کو لے کر سب ان کے اوپر ٹوٹ پڑو اور ان کو ختم کر ڈالو، مار ڈالو۔ اسی ارادے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر وہ آئے تھے سارے کے سارے۔ حق تعالی شانہ کی جانب سے اعلان، نبی کو اجازت مل گئی ہجرت کی، اور آپ انہی کے درمیان سے نکلے ہیں۔ ان مشرکین جو دروازے پر ہاتھ میں ہتھیار اور کیا کیل کانٹے لے کر کھڑے تھے، ان کے درمیان سے نکلے، اللہ نے ہر ایک کو نیند دے دی، اونگ گئے، اونگتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ میں یہ بات کہنے کے لیے نہیں بیٹھا، بتلانا ہی چاہتا ہوں، حضرت علی ان کے بستر پر، اللہ کے رسول کے بستر پر بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، آپ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کی امانت ہے، فلاں مشرک کی امانت ہے، یہ فلاں مشرک کی امانت ہے، جو آپ کے دروازے پر جان لینے کے لیے آئے تھے ان کی بھی امانتیں ہوگی، اور ان کو پہنچا دینا ہے، اور ان کو پہنچا کر تم اپنے اعتبار سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ یہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھے اخلاق، امانت داری، خیر خواہی، مخلوق کی خیر خواہی، یہ اگر ہو تو یہ سب سے، یہ دعوت کا بہت متاثر طریقہ، مؤثر طریقہ ہے۔ سامنے والے کو اخلاق کے ذریعے، سامنے والے کو یہ کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور واقعہ ہے، آپ ایک اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، ایک غیر کو پچھاڑا، اس کے سینے پر اب مارنے کے لیے، خنجر کھینچنے کے لیے تیاری تھے، اس نے حضرت علی کے منہ کے اوپر تھوک دیا، حضرت علی نے چھوڑ دیا اسے۔ وہ کہتا ہے آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ یہ موقع تو ایسا تھا کہ میں نے تمہارے منہ پر تھوکا تھا تو پہلے تم میری جان لے لیتے، لیکن اب تو میری قیمہ موٹی کر ڈالتے، یہ موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے واسطے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کرتے ہیں۔ میں نے تجھے اللہ کے لیے پچھاڑا تھا، لیکن جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو اب میں تجھے مارتا تو اس میں میری نفسانیت بھی آ جاتی، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا۔ یہ اسلام کے اخلاق، اچھے اخلاق سے سامنے والے کے ساتھ پیش آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسلاف، ان کے اخلاق دیکھیے۔ حضرت نانوتوی نور اللہ مرکزہ جا رہے ہیں، راستے میں کہیں سے آ رہے ہیں حضرت کہ کہاں جانا ہے؟ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک بوری اٹھائے جا رہا ہے، تھکا ہارا ہے بیچارہ، وہاں پڑا ہوا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ تو دیوبند میں جا رہا ہوں، میں قاسم نانوتوی کے یہاں جا رہا ہوں، ان کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اور یہ کام نہیں۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ کو چڑھا دوں وہ سامان؟ کہا ٹھیک ہے۔ کہا اچھا میں اٹھا لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے میں اٹھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جا رہے ہیں، اور وہ پیچھے والے کھڑے رہو۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ تو بہت جلدی جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لے کر چلے جائیں۔ وہ بھی ساتھ دیہاتی بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ جب دیوبند آنے کی تیاری ہوئی تو ان کو دے دیا سامان، اور حضرت دوسرے راستے سے چلے گئے وہاں چھتا والی مسجد جو کہتے ہیں، آپ بہت سے لوگ دیکھا ہوگا۔ اب چھتا والی مسجد میں جب جاتے ہیں تو حضرت موجود ہے، اور وہ بڈھا بھی آتے ہیں دوسرے راستے سے۔ کہ قاسم نانوتوی صاحب کو پہچانتے ہیں؟ ہاں میں ہی ہوں۔ اچھا تم میرا سامان پڑھانے کے لیے کہتے ہو کہ قاسم نانوتوی؟ پھر لوگوں سے پوچھا کہ مولانا قاسم نانوتوی کون ہے؟ کہا کہ یہ حضرت ہے۔ تو پھر وہ مارے شرم سے حضرت سے معافی مانگنے لگا، اور یہ کیا۔ یہ ہے ہمارے اخلاق، اور اس کے بعد ان کا یہ ہوگا گرویدہ ہو گیا۔ تو یہ ہے اخلاق۔ اسلام اخلاق کے ذریعے پھیلتا ہے، اسلام تلوار کی زور سے پھیلا نہیں، ورنہ ان تلوار چلانے والوں کو کیسے وہ مسلمان ہوئے؟ تو ہم اچھے اخلاق کا اپنا یہ کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان کے بعد والے، کہ ان کی تاریخ اور ہسٹری کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جن جگہوں کے اوپر اسلام کا فروغ ہوا ہے، اسلام کو ترقی ملی ہے،
تو وہ اپنے اخلاق کے ذریعے، اور ایسے بھی جو آدمی اپنے اخلاق کے ذریعے یہ ہوتا ہے، اپنے اخلاق کو پیش کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اپنے اخلاق کے ذریعے شب زندہ دار یعنی رات بھر عبادت کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا درجہ پا سکتا ہے۔ یہ اپنے اخلاق کے ذریعے آدمی پا سکتا ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں ایسے: اخلاق حمیدہ، اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حمیدہ کیا ہے؟ کہ یہود کے اندر تھا، ان النفس بالنفس والعین بالعین، جو تمہارے ساتھ جیسا سلوک کرے تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو، جو تمہیں مارے تم بھی اس کو ایک تھپڑ مارو، جو تمہارے ساتھ کیا ہے جو سلوک کرے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو۔ یہ ان کی تعلیمات میں تھا۔ اس کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں۔ ایک ہے اخلاق کریمہ۔ اخلاق کریمہ یہ ہے کہ سامنے والا تمہارے ساتھ اگر بدسلوکی کرتا ہے، کوئی تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا، کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، کوئی تمہارے رخسار پر ایک تھپڑ مارے تو تم اس کو دوسرا رخسار پیش کرو کہ لو یار، بلکہ بعض کہتے ہیں اس کے ہاتھ تم یہ کر دو کہ یار تمہارے ہاتھ میں چوٹ لگی ہوگی، تم نے مارا، تم اس کے ساتھ اس طرح پیش آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تو ہے اخلاق کریمانہ۔ ایک ہے اخلاق عظیمانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، قرآن پاک کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان کو کسی نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھے۔ قرآن میں مجھے کہیں ملتا نہیں، آپ نے نہیں پڑھا؟ قرآن پاک میں سورہ نور میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اچھے اخلاق کے اوپر فائز ہیں، عظیم اخلاق پر فائز۔ اخلاق عظیمہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں ایک جگہ پر ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَانفَضُّوا مَنْ حَوْلَكَ یا مِنْ حَوْلَكَ، کہ اگر تم بد اخلاق ہوتے، سخت گیر ہوتے، تمہارے ارد گرد جو ہیں وہ کیا ہے، وہ لوگ بھاگ جاتے، تم سے یہ ہو جاتے۔ آپ اپنے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ کیا کر دیجیے؟ معاف کرنا یہ اپنا فعل ہے، لیکن نبی کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ نبی تو اللہ کا لاڈلا ہے، اللہ کا بھی اس نے حق ضائع کیا ہے۔ انسان کو اگر کوئی دنیا میں ستاتا ہے تو ہر مخلوق اللہ کی کیا ہے؟ اللہ کا کنبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن حدیث میں ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق تو اللہ کا کنبہ ہے۔ تو جب اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، جو اللہ کے نزدیک اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور مخلوق میں اپنا پرایا نہیں، مومن اور غیر نہیں، انسان اور جانور سب اس میں داخل ہیں، سارے نباتات، جمادات، حیوانات سب اس میں آ جائیں۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے شاہ نشان جیسا کر سکتے ہیں ایسا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو نبی تو اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ تو ان کو معاف کریں، ساتھ ساتھ اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے تو اللہ کے حق کو ضائع کیا ہے، لیکن آپ کا اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کیجیے، یعنی اللہ ان کو معاف کرے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم۔ اتنا ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی۔ قرآن کہتا ہے
کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے ان کو معاف کرو، اللہ سے استغفار کرو، وشاورہم فی الامر، قریب کر کے ان سے مشورہ کرو اپنے معاملات۔ اگر ان سے آدمی کسی سے مشورہ کرتا ہے اپنے امور میں، اور نبی تو سب سے بڑے تھے، چھوٹوں سے مشورہ جو آپ کے ساتھ ایسا بد کردار تو ہم نہیں کہہ سکتے، اچھے اخلاق سے نہ پیش آنے والے تھے، ان سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ مطلب کیا ہے؟ آپ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان سے مشورہ کریں گے، وہ آپ کی گرویدہ ہو جائیں گے، وہ صحابہ۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ایک صحابی کو شہید کیا جا رہا تھا جو غیروں کے قبضے میں تھے، تو ان کو پوچھا گیا کہ اگر تیری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کریں تو تم اس کو پسند کریں گے؟ تو اس صحابی نے کہا، کیا کہا؟ اللہ اللہ، یہ کہا کہ اگر میری جان کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھے وہ مجھے منظور نہیں ہے، یا جیسا بھی انہوں نے کہا۔ تو میرے عزیز دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ ایسے اللہ کے رسول کے اوپر جانثار اور اپنی جانوں کو قربان کرنے والے کیوں بنے؟ آپ کے اخلاق کی بنا پر۔ آپ ایسے اخلاق سے پیش آئے کہ وہ تو ان کو یہ کیا، وشاورہم فی الامر۔ اسی لیے قرآن پاک میں ایک سورت میں ہے 24ویں پارے کے اندر کہ بھائی ادفع السیئۃ بالحسنہ، کہ قرآن پاک نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، ادفع الحسنۃ بالسیئۃ، کہ تم نیکی، ادفع السیئۃ بالحسنہ، کیا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے تم اچھے سلوک سے پیش آؤ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا جان گداز اور تمہارا پکا دوست بن جائے گا، تمہارے پر قربانی دینے والا بن جائے گا۔ تو اسلام کی یہ اخلاق ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، کسی کے ساتھ بھی اچھے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر اچھے اخلاق سے پیش آؤں گے وہ چیز دنیا میں باقی رہے گی اور دوسرے سامنے والے کے دل کے اوپر اثر انداز ہوگی، اور سامنے والے کے لیے کیا ہے، اپنی ہدایت کے طریقے۔ آج تو کیا ہے، آدمی اپنا نہیں بنتا، حالانکہ اپنا بھی نہیں بنتا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، غالباً علامہ اقبال کہتے ہیں، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، لیکن اپنا تو بن، اپنی تو فکر کر، اپنی آخرت کی تو فکر کر۔ تو عزیز و دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے۔ آج ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، اچھے اخلاق اگر لوگوں کے سامنے یہ ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام کا قافلہ جب ہندوستان میں آیا، قریبی ملک میں سری لنکا وغیرہ گئے، تو وہاں کیسے تاجروں نے وہاں سے جب ہجرت کرنے کا کسی وجہ سے جو تجارت کرتے تھے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا، تو لوگوں نے ان کے ہاتھ جوڑے کہ آپ کی وجہ سے تو ہم ہیں۔ تو جہاں جاتے تھے اپنے اخلاق سے پیش آتے، اچھے اخلاق سے پیش آئیے، اور اپنے اخلاق اچھے اخلاق ہوں گے۔ آج تو کیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، حالانکہ بھائی کے ذریعے تو آدمی کو تقویت پہنچتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت دی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلہ لی وزیرا من اہلی، میرے اہل میں سے کسی کو میرا مددگار ثابت کر۔ اس لیے کہ حکومت وقت فرعون سے مقابلے کے لیے جانا تھا تو ایک ساتھی دار چاہیے۔ ہارون اخی، میرے بھائی کو میرا ساتھ بنا، اشتر بھی ازری، اس کے ذریعے میں اپنے بازو کو طاقتور بناؤں۔ تو بھائی کے ذریعے آدمی، آج بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ ارے انسانوں، ساری انسانیت اپنی بھائی ہے۔ مثلا مومنین اپنا حقیقی بھائی کو بھائی آج لوگ سمجھنے کے لیے تیار ہیں،
دشمن بنے ہوئے بھائی بھائی کے، بہن بہن کے، ان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے تو ہمارے معاشرے میں کیسی برکت آئے گی؟ ہم کیسے داعی بنیں گے؟ ہم لوگوں کے حقوق کو تلف کرتے ہیں، پڑوسی کے حقوق ہم مار رہے ہیں، پڑوسی کو ہم سے ایذا پہنچ رہی ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہ جبرائیل ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین مجھے برابر پڑوسی کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے تو یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو ہمارا وارثی نہ بنا دیا جائے۔ تو پڑوسی کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ اچھے سلوک سے پیش آؤ، اور ایسے ساری انسانیت، سارے مومنین اپنے بھائی ہیں۔ اور آج یہ سمجھتے ہیں بیٹا باپ سے الگ، بیٹے سے پوچھا جاتا ہے دوست کو قریب کرتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے 15 نشانیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ان میں سے ایک یہ نشانی بھی ہے کہ حق تعالی شانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا، اپنے باپ کو دور کرے گا۔ آدمی اپنی ماں سے یہ کرے گا اور اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے تو یہ نشانیاں تو یہ تو اس کے تو ہم یہ بن رہے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ ارے ساری انسانیت، ارے بیٹا اگر یہ سمجھنے لگے کہ تیری تربیت تیرے باپ کے ذریعے ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ ماں ٹوکتی رہتی ہے کہ 10 بجے آ جاؤ، باپ کہتا رہتا ہے کہ فجر میں اٹھو۔ اب تو دوست لوگ سمجھاتے ہیں کہ تو جانے کا نہیں، اپنے سے الگ ہو جاؤ۔ ارے بھائی، گھر بنتا ہے جیسے ایک بدن ہے، بدن کا بازو کا ہے کہ میں تو بدن کے اندر جڑا ہوا ہوں ہمیشہ، کیا ہے میں تو آزاد نہیں ہوں، اس کو الگ کر دے بدن کو بازو سے تو وہ سڑ جائے گا اور کتے کھا جائیں گے اور مردہ بن جائے گا۔ ایسے ہی اگر بچے ماں باپ کے نافرمان بن جائیں گے اور ماں باپ سے اور ان کی تعلیمات سے دور ہوں گے تو ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو عزیز و دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اور اچھے اخلاق سے دعوت کو ہم اللہ تعالیٰ نے پھیلانے کا ذریعہ بنائیں، اور اچھے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ یہ پیش آؤ۔ آج بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ سفر کر رہے ہیں، آپ نے کسی کا بچہ رو رہا ہے اور آپ نے، وہ غیر ہے، اس کو پانی پلا دیا کہ پانی کی ضرورت ہے، اس کی بنا پر ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے اخلاق سے آراستہ کریں اور اخلاق کو پھیلانے کا ذریعہ بنائیں اور دعوت کو عام کرنے کا ہمیں ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔